تمہاری آئیڈیا تو رابعہ بصریہ ہے. یہ بات ہم نے کہا تو اس نے کہا اگر شادی ہی کرنی تھی تو عرفان پٹھان سے کر لیتی. ہم نے کہا اس بات کو چھوڑ دو. جب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ قوم مسلم کسی دنیا دار پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ بھروسہ کرتے تو احمد مختار پر بھروسہ کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا. جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں وہ ثانیہ مرزا کو نہیں دیکھتے, وہ سلمان اور شاہ رخ کو نہیں دیکھتے, تو مدینے والے آقا کو دیکھا کرتے ہیں, وہ تو کربلا کے تاجدار کو دیکھا کرتے ہیں. آؤ دیکھتے ہیں کل کی تاریخ میں نمباڑا کی سرزمین پر میں گفتگو کر رہا تھا اور گفتگو کیا تھی؟ گفتگو عشق رسول کے تعلق سے ہو رہی ہے, مقام غوثیت پر گفتگو ہو رہی ہے. لیکن تقریر سے پہلے جب میں وہاں پہنچا, نمباڑا یہ ایم پی کے سرحد کے قریب ہے, وہاں جب پہنچا تو اس سے میرے پہنچنے سے پہلے ایک بھوپال کے تبلیغی 24 نمبری انسان نے 4 سوالات کو لوگوں کے اندر رکھا تھا. اور اس کا سوال کیا تھا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا شرک و بدعت ہے اور مومن کی قبر کے اوپر پھول کا ڈالنا یہ حرام و بدعت ہے. اس کے ساتھ سامنے کوئی چیز رکھی ہو تو اس پر فاتحہ دینا ناجائز ہے. اگر تمہیں فاتحہ دینا ہے تو ایسے ہی دے دو, کھا پی لو, یہ ساری چیزیں ہو جایا کرتی ہیں. لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت آپ کو ان 4 چیزوں پر گفتگو کرنی ہے. میں نے کہا یہی 4 چیزیں تو صراط مستقیم کا پیغام دیا کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اگر دیوبندی وہابی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آج کی اس مجلس میں بلاؤ, میں اس کے سامنے تقریر کروں گا. اس کو بھی بلایا گیا اور بلانے کے ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ چلا, وہ راستہ جو رسول پاک کا راستہ ہے. چنانچہ اس نے کہا تھا کہ کیا پیغمبر نے کسی کے قبر پر پھول پٹی ڈالے ہیں جو آج مسلمان اپنے میت کی قبروں پر پھول پٹی ڈالتے ہیں؟ ہم کہتے ہم بات کرتے ہیں تو کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتے, ہم تو بات کرتے ہیں تو احمد مختار کی بات کرتے ہیں. میرے آقا چل رہے ہیں, دونوں عالم کے تاجدار چل رہے ہیں, بے سہاروں کے سہارا چل رہے ہیں, گرتوں کو اٹھانے والے آقا چل رہے ہیں. پہنچے میرے آقا ایک قبرستان کے اندر اور پہنچنے کے ساتھ ساتھ میرے آقا صحابی سے کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابی ذرا میرے قریب آؤ. صحابی رسول مصطفیٰ کے قریب پہنچے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے میرے پیارے صحابی دیکھو یہ 2 قبریں ہیں, ان دونوں قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں آمنا صدقنا, ہم نے اس کو سنا اور قبول کر لیا ہے. میرے آقا رحمت کائنات کہتے ہیں میرے پیارے صحابی یہ درخت جو لگا ہوا ہے اس کے ہرے پتے ہری شاخوں کو کاٹو. چنانچہ انہوں نے ہری ایک شاخ کاٹی ہے, پیغمبر نے اس کے 2 ٹکڑے کیے ہیں اور دونوں ٹکڑوں کو کرنے کے بعد میں دونوں کی قبروں پر ڈال دیا ہے اور ارشاد فرمایا سنو ان دونوں قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا, جب تک یہ پتی ہری رہے گی عذاب الہی سے قبر والے محفوظ رہیں گے, خداوندی کا نزول ہوتا رہے گا. گویا کہ پیغمبر نے ہری پتیوں کو ڈال کر کے صبح قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ تم بھی اپنے میت کی قبروں پر پھول پتیوں کو ڈالتے رہو, کیونکہ یہ کسی کی طبیعت نہیں, یہ تو مصطفیٰ کی پیاری سنت ہے. لیکن آج ہم یہ کیا کرتے ہیں, آج ہم پھول پتی کو ڈالا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو پھول پتی ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, اگر ان کے پاس طاقت و قوت تھی تو کھڑے ہو کر کے دعا کر دیتے, دونوں کی مغفرت ہو جاتی. لیکن قوم کے باشعور مسلمانوں ہمارا رسول صرف 2 قبر والوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آیا تھا بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے. اگر چاہتے تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی, مگر پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے دونوں کی قبروں پر پھول پتی کو ڈال کر کے صبح قیامت تک ہر مسلمان کے لیے بخشش کا ایک حسین دروازہ کھولا. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اتنے غوث الورا زندہ باد. مولا ہم کو سیدھے راستے پر چلا, سیدھے راستے پر چلا. وہ کہتے ہیں فاتحہ کس چیز کو سامنے رکھو تو وہ ناجائز و حرام ہو جاتی ہے, لیکن آؤ دیکھ تو پیغمبر کی سیرت کو پڑھو, سیرت مصطفیٰ, اور سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کے بعد میں صراط مستقیم پر چلنے کا انداز دیکھو. میرے آقا رحمت کائنات کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت سعد پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے آقا میری والدہ معظمہ کا انتقال ہو چکا ہے, احسان سماعت کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں. پیغمبر کہتے ہیں گرمی کا دن ہے, 31 کے ایام ہے, اے میرے پیارے صحابی صاحب اس گرمی کے دن میں عرب کی سرزمین پر پانی کی بڑی شدت ہوتی ہے, کنواں کو خرید لو اور اپنی ماں کے نام سے وقف کر دو. چنانچہ صحابی رسول کنواں کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. پیغمبر خدا نے اس کو سنا, خوشی سے جھومتے ہیں, اپنے ہاتھ ناسا کو لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے
بعد میں پیغمبر کنویں کے قریب پہنچتے ہیں، کنواں مصطفیٰ کے سامنے ہے، اور سامنے ہونے کے بعد میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، اس کو تو سعد کی ماں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اگر چاہتے تو اپنے جگہ ہی سے اس کے احسان ثواب کا حسین ذریعہ بنا دیتے، مگر پیغمبر کا کنویں کے سامنے رکھنا اور کنویں کے پاس جانا، اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فاتحہ کی چیز کو سامنے رکھا جا سکتا ہے اور اس سے فاتحہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو قربانی جب کیا جاتا ہے تو قربانی کے جانور کو سب سے پہلے آگے لٹایا جاتا ہے، بعد میں قربانی کے جانور کو کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ گویا کہ قربانی کے جانور کو سامنے لٹا کر کے دعا پڑھنا یہ ہم سب کے آقا کا دیا ہوا پیارا طریقہ ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میرا آقا کے روبرو کچھ کھانا لایا گیا، پیغمبر خدا اپنے لب مقدس سے کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد میں خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے صحابی کو کھلاتے ہیں۔ گویا کہ مصطفیٰ نے ایسا کر کے اپنے صحابیوں کو یہ عبرت دے دی ہے اور یہ تعلیم دے دی کہ میرے پیارے صحابیوں کھانے کو سامنے رکھ کر کے کچھ پڑھنا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ احمد مختار کی پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز و حرام ہو جاتی تو کسی کی میت ہوتی ہے تو جنازے کی لاش کو سامنے رکھی جاتی ہے، بعد میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ان 34 نمبریوں سے کہو نادانو تمہارے باپ کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو تمہارے باپ کی لاش لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اگر یہی فتویٰ ہے تو تمہارے باپ کی لاش حرام ہو چکی ہے اور ہم لوگ جو کام کیا کرتے ہیں کسی کے باپ کے طریقے پر نہیں بلکہ رسول پاک کے طریقے پر کیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو تو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ تو دو سوالوں کے جواب کو میں نے آپ کے سامنے دے دیا ہے، دو سوال کے جواب کو بیچ میں لیتے رہیے گا کیونکہ اب بات یہ ہے موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنے کی۔ ہم سب کے غوث، آپ کے غوث، غریبوں کے غوث، بے سہاروں کے غوث، ایسے غوث جن کی پیدائش کے لمحوں کو دیکھنا ہے، جن کی پیدائش کے حالات کو دیکھنا ہے، جن کے پیدائش کی کیفیات کو دیکھنا ہے تو کسی اور سے نہیں بلکہ ان کی ماں ام الخیر فاطمہ سے سنو۔ کون ام الخیر فاطمہ ہے؟ جن کے زندگی کے حال و حال کو دیکھا جائے تو تقویٰ طہارت میں گزر رہی ہے، عبادت میں گزر رہی ہے، ریاضت میں گزر رہی ہے، قرآن کی تلاوت میں گزر رہی ہے، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا جائے تو حالات کے ہر زاویے سے یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کی محبوب بندی ہے، اللہ کی محبوب ولیہ ہے۔ ان کے صبح کو دیکھا جائے تو صبح زندہ ہے، ان کے شام کو دیکھا جائے تو شام زندہ ہے، ان کے رات کو دیکھا جائے تو رات زندہ ہے، ان کے تلاوت کو دیکھا جائے تو تلاوت قرآن ان کے ماحول میں زندہ ہے۔ گویا کہ یہ ام الخیر فاطمہ بیان فرماتی ہے اے لوگوں دنیا کے اور بچوں کو ہم نے دیکھا ہے مگر ہمارا پیارا بچہ جب پیدا ہوا ہے تو اور بچوں سے بالکل ہٹ کر کے پیدا ہوا ہے۔ آپ کی والدہ معظمہ کہتی ہے اور دنیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے لب کو کھولتے ہیں تو رونے کے لیے، مگر میرا بچہ عبد القادر پیدا ہوا ہے تو اپنے لب کو کھولنا ہے تو رب کو منانے کے لیے کھولا ہے، اور پڑھتا ہوا جا رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے جو صراط مستقیم پر چل کر کے دنیا والوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کا ایک حسین پیغام آپ نے دے دیا ہے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں غوث اعظم کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں، غوث اعظم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ آپ کی والدہ معظمہ کہتی ہے میرا یہ بچہ جب 4 سال کچھ ماہ کی عمر میں ہوتا ہے مدرسے میں علم دین کے حصول کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ استاد سے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے سامنے ایک ہی نشست میں 18 پارے کو بغیر دیکھ کر کے پڑھ کے سنا دیا کرتے ہیں۔ استاد نے کہا بیٹا اور آگے پڑھو، آپ بولتے ہیں مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ استاد نے کہا بیٹا کیوں؟ تو آپ بولتے ہیں میں اپنے ماں کے شکم کے اندر تھا، میری والدہ معظمہ نے 18 پاروں کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کو ماں کے پیٹ ہی میں 18 پارا یاد کر لیا تھا۔ اور دیکھیے آج دنیا کے حالات میں ہمارے قوم کی ماں اور بہنوں کو درس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی قوم کی کوئی بچی حمل سے ہو اور اس کے شکم کے اندر کوئی بچہ ہو تو اس کو دنیا کی بات نہیں بلکہ اس کے رسول کی بات کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کی بات کرتے رہنا چاہیے، ذکر رسول کی بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کے
हालात उसके बच्चे पर मुरतब हुआ करते हैं। अगर माँ कुरान की कारिया होगी तो बच्चा हाफिज कुरान बन करके पैदा होगा। अगर दुनिया खुराफात में लगी होगी, अगर माँ बिदात और खुराफात में लगी होगी तो दुनिया के अंदर आने वाला बच्चा दुनिया का गौस नहीं हो सकता है, बल्कि वक्त का बॉस बन करके चमकेगा। नारे रिसाला मुफ्ती साकिरुल कादरी साहब जिंदाबाद। हज़रात इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तो हमको सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जो गौसे आजम का रास्ता है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुक़द्दस कुछ और आगे बढ़ती है तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदे मुअज़्ज़मा से कहते, अम्मी जान हमको शहर जिलान से कहीं और आगे बढ़कर के इल्म दीन के हुसूल के लिए जाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक वाक़या और गौसे आजम की जिंदगी में नजर आया करता है कि आपके 8 बरस की जब उम्र होती है तो हम सबके गौस ने कहा था कि वालिदे मुअज़्ज़मा इस शहर से बेशुमार लोग ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए जा रहे हैं। मेरी आरज़ू ये तमन्ना है कि मैं अपनी आंखों से रोज़े रसूलुल्लाह को देखूं, खाने काबा का दीदार करूं। तो आपकी वालिदे मुअज़्ज़मा ने कहा था, बेटे उम्र बहुत कम है, रास्ते की सोबतों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर कभी हज के लिए तुम चले जाना। चुनांचे आप अपनी वालिदे मुअज़्ज़मा की बात को मान लेते हैं और अपनी वालिदा से कहते, अम्मी जान अगर हज के लिए जाने की इजाजत नहीं है तो कम से कम जो काफिला हमारे शहर से जा रहा है उस काफिले के दीदार के लिए मुझको इजाजत दे दो। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जो अपने माँ की बात को मान करके कौम के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि कौम के और लोगों तुम्हें भी अपने माँ बाप के बात को मानना चाहिए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकान के ऊपर वाले छत पर चढ़ जाते हैं। जब तक वो काफिला नजरों के सामने था मोहब्बत और प्यार से देखते रहे, जब काफिला नजरों से ओझल हो जाता है तो गौसे पाक बेचैन और बेकरार होकर के मकान के ऊपर वाले छत पर सो जाते हैं। मुअज़्ज़मा ने क्या देखा कि बहुत काफी वक्त हो चुका है, बेटा नीचे नहीं आया है, ऊपर वाले हिस्से छत के हिस्से पर जाती है। तो आपने क्या देखा कि शहर जिलान के बेशुमार लोग तो खाने काबा के दीदार के लिए गए हैं और खाने काबा के तमाश के लिए गए हैं और खाने काबा आज अब्दुल कादिर का तमाश कर रहा है। हजरत ये गौसे आजम की शान है। बरेली के ताजदार आला हजरत बोलते हैं कि सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तमाश, काबा करता है तमाश से डरे वाला तेरा। ये सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले फर्द की शख्सियत हुआ करती है कि अगर वो खाने काबा के तमाश के लिए नहीं जाते हैं तो उनके तमाश के लिए खाने काबा आया करता है। मैं उनके बंदियों से कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी जमात के अंदर कोई 8 साल का ऐसा बच्चा है तो मुझको बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं नजर आ रहा है? अगर बच्चा कोई सच्चा नजर आया करता है तो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला अब्दुल कादिर गौसे ज़माना नजर आ रहा है और इनकी जिंदगी को देखा जाता है। यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और आपकी जिंदगी के हालो काल को देखा जाए, मेरे गौस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक की सरजमीन पर इल्म दीन के हुसूल के लिए पहुंच चुके हैं। आपने इराक की सरजमीन पर मुकम्मल तौर पर इल्म दीन को हासिल किया है। आपको मुफ्ती आजम इराक के नाम से लोग जानते पहचानते हैं। एक दिन ख्वाब में आपने क्या देखा कि अनीसे बेकसा चारे साजे दर्दमंदा मुख्तार कुल हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, ए प्यारे अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते? तो हजरत गौसे आजम कहते हैं कि ए प्यारे नाना जान, मैं यहाँ के बड़े बड़े खतीब और फकीह के माबैन कैसे तकरीर करूँ? रसूल पाक ने कहा कि बेटा अपने मुंह को खोलो। चुनांचे गौसे पाक अपने मुंह को खोलते हैं। मुस्तफा 7 मरतबा अपने थूक शरीफ को गौसे आजम के मुंह में डाल देते हैं। थूक पहुंच चुका है। मुस्तफा के थूक का एजाज ऐसा है कि अगर मेरे आका ने अपने नूरानी थूक को हजरत अली के दुखती हुई आंख में लगा दिया है तो आंख का दर्द दूर हो गया है। सहाबा के कटे हुए बाजू पर लगा दिया है तो कटे हुए बाजू जुड़ चुके हैं। और खारे पानी के अंदर डाल दिया है तो खारा पानी सबका सब मीठा हो चुका है। गौसे आजम के मुंह के अंदर पहुंच चुका है। चंद ही लम्हे के बाद में आपने खाम में क्या देखा कि सैयदुल वली हजरत अली तशरीफ लाते हैं और उन्होंने कहा कि ए बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? हजरत गौसे आजम कहते हैं, दादा जान यहाँ के बड़े बड़े फसीह और खतीब मौजूद हैं, मैं इनके माबैन कैसे तकरीर करूं? उन्होंने कहा बेटा अपने मुंह को खोलो। चुनांचे गौसे आजम अपने मुंह को खोलते हैं। सरकार गौसे आजम के मुंह में उन्होंने 6 मरतबा अपने थूक को डाला है। हजरत गौसे आजम कहते हैं, दादा जान नाना जान ने 7 मरतबा डाला है, आप 6 ही मरतबा क्यों डाल लगे हैं? तो कहते हैं कि इस वजह से ताकि अदद में नबी की बराबरी नहीं होने पाए। ये देखिए इसको मोहब्बत है कि अदद में नबी की बराबरी नहीं देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये 24 नंबर के 24 इंसान
جن کے چلنے کا انداز دیکھو تو مکروہ نظر آتا ہے، اٹھنے کے انداز کو دیکھو تو مکروہ نظر آتا ہے، بیٹھنے کے انداز کو دیکھو تو مکروہ نظر آیا کرتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا پیاسا انسان ان کے چہرے کو صبح دیکھ لے تو شام تک کھانا پانی نصیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگ مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پیر ہیں تو ہمارے بھی پیر ہیں، ان کے ہاتھ ہیں تو ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے چہرے ہیں تو ہمارے بھی چہرے ہیں، لہذا وہ ہماری طرح ہیں۔ میں کہتا ہوں نادان، تو مصطفیٰ کے ہاتھ کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، تو اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور انگلی کا اشارہ کرے تو تیری بیوی تیرے بلانے سے نہ آئے، اور میرے آقا مکے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور سورج آ کر کیا جاتا ہے، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، تو مصطفیٰ کے پیر کو دیکھ کر کے برابری کا دعویٰ کرتا ہے، تو زمین پر چلے تو چل نہ سکے، میرے آقا فرش بھی چل رہے ہیں، عرش پر بھی چل رہے ہیں، لامکہ پر بھی چل رہے ہیں، زمین کے سطح پر چل رہے ہیں، پہاڑ کی بلندیوں پر چل رہے ہیں، زمین کی پستی پر چل رہے ہیں، دریا کی روانی پر چل رہے ہیں، موجوں کی دغیانی پر چل رہے ہیں، سمندر کی سیرانی پر چل رہے ہیں، ہواؤں فضاؤں میں چل رہے ہیں، کہکشاں میں چل رہے ہیں، برگوں پر چل رہے ہیں، شجر و حجر پر چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے چلنے کو دیکھ لے، اور نادان تو مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو بدبو ہوتا ہے، اور میرے آقا کے جسم سے پسینہ نکلتا تو خوشبو ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اللہ کے اعلیٰ حضرات، زندہ باد، مخدوم سمنا، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرات میرے آقا کے پسینے کی بات آ گئی ہے، چنانچہ گرمی کے دن ہے، میرے آقا رحمت کائنات ام سلیم کے گھر کے اندر آرام فرما ہے۔ ام سلیم ایک برتن لے کر کے آقا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد میں عرض کرتی ہے میرے آقا خاندان کے اندر شادی ہے، شادی کا سارا انتظام ہو چکا ہے، میرے آقا خوشبو آپ دے دیں۔ میرے آقا کہتے ہیں کیا کوئی برتن لائی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے ہاں میرے آقا میرے پاس چھوٹا سا برتن ہے۔ نبی پاک اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، بغل کے اندر لے جاتے ہیں، پسینے کے قطرے کو نکالتے ہیں، برتن کے اندر ڈال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لے جاؤ دلہن کو لگا دینا۔ چنانچہ ام سلیم دلہن کو لگاتی ہے، تو جس راستے سے دلہن گزر رہی ہے راستہ مہکتا جا رہا ہے، نگر مہکتا جا رہا ہے، گلی مہکتی جا رہی ہے، کوچا بازار مہکتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جس گھر کے اندر دلہن پہنچتی ہے وہ مکان بھی مہکتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس دلہن کے شکم سے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے سب کے سب خوشبودار پیدا ہوتے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کے پسینے کا کوئی جواب نہیں ہے تو ذات پاک کا کہاں سے جواب ملے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر چاہے دلہن کو۔ ارے نادان تو مصطفیٰ کی ذات کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، تیرے جسم پر روزانہ مکھی پیشاب اور پاخانہ کیا کرتی ہے، میرے آقا کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہی نہیں تھی، روزانہ مچھر تیرے جسم میں انجیکشن لگایا کرتا ہے، مگر میرے آقا کے جسم پر کبھی مچھر بیٹھا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کا کہاں تو جواب دے سکتا ہے؟ بیٹھ کے میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پیارے علی نے کہا کہ اے عبد القادر میں 6 مرتبہ اس وجہ سے اپنے تھوک کو ڈال رہا ہوں تاکہ عدد میں نبی کی برابری نہیں ہونے پائے۔ صبح کو اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد میں نماز فجر کو آپ نے ادا کی ہے، اور نمازیوں کے اندر آپ نے اعلان کیا ہے کہ نمازیوں مسجد کے اندر ٹھہر جانا۔ آج عبد القادر کی پہلی تقریر ہوگی، میرے غوث پہلے خطاب کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور ایسے انداز سے خطاب فرماتے ہیں کہ آپ کی تقریر کو سننے کے بعد میں سارے نمازیوں نے کہا حضور دوسری تقریر کا اعلان کر دو۔ چنانچہ دوسری تقریر کا جب اعلان ہوتا ہے مسجد کے اندر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے، تیسری تقریر کے لیے عراق کے بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ آپ کی تقریر کو سننے کے لیے 70,000 سے لے کر کے 80,000 تک کے لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی تھی۔ آج چھوٹے سے مجمع کے اندر میں گفتگو کروں مائک نہ ہو تو ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچتی ہے، مگر میرے غوث جب خطاب فرمایا کرتے تھے اس دور میں مائک کا اعجاز تھا ہی نہیں، بغیر مائک کے تقریر فرماتے تھے، سب کے کان تک آپ کی آواز برابر پہنچا کرتی تھی، اور حال ایسا تھا مورخین ایسے انداز سے تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں غوث اعظم کا نام لے کر کے کوئی غوث کا دیوانہ آپ کی تقریر کو سننا چاہتا تو ایک لکیر کو کھینچ لیتا، دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوتا غوث اعظم کی تقریر گھر بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھے خبر نہیں ہے، لیکن یہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے غوث کی شان یہ شان ہے کہ ہمارے غوث جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو آپ کی تقریر کے دوران اگر کوئی آدمی کچھ سوچنا کہ کاش غوث اعظم اس موضوع پر خطاب کرتے تو بڑا اچھا ہوتا، میرے غوث اعظم اسی انداز سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کا معراج بیان خوف خدا کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک سننے والے مسلمان نے سوچا کاش غوث
اعظم مصطفیٰ کا معراج بیان کرتے تو بڑا اچھا ہوتا. غوث اعظم نے موضوع کو پورا کیا ہے اور موضوع پوری کرنے کے بعد میں کہا کہ لوگوں میرے نانا کی شان یہ ہے کہ میرے نانا جانی زمین سے آسمان پر گئے, لامکا پر گئے, اللہ کی تجلی خاص کو دیکھا, رب کا دیدار آپ نے کیا, جنت کی سیر آپ نے کی, قرآن بحث کو آپ نے تقسیم کیا اور اس کے بعد میں زمین پہ تشریف لائے اور وقت اتنا لگا کہ زنجیر ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک ہی پل میں آئے اور گئے محمد. حضور غوث اعظم اس بات کو بیان کر رہے تھے, راستے سے گزرنے والا ایک یہودی اس بات کو سنتا ہے تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زمین سے آسمان پر چلا جائے, لامکا پر جائے, اللہ کا دیدار کرے اور زمین پر آ جائے اور وقت اتنی لگے کہ زنجیر ہل رہی ہو, بستر بھی ہو گرم. یہ ماننے کے قابل نہیں ہے. مسلمان اپنے نبی کی بڑی لایانی باتیں محبت میں کیا کرتے ہیں. چنانچہ وہ راستے سے گزر رہا تھا, اس نے زندہ مچھلی کو خریدی, گھر پہنچا اور اپنی بیگم سے کہا میری بیگم دیکھو میں زندہ مچھلی کو لے کر کے آیا ہوں, اس کو تم تیار کرو. عورت بولتی ہے میں ابھی چرخا چلا رہی ہوں, سوت کو کاٹ رہی ہوں, کام پوری کرنے کے بعد میں مچھلی کو تیار کرتی ہوں. یہودی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جب تک تم کھانا تیار کرو گی اس وقت میں دریائے دجلہ کے اندر پہنچ کر کے نہا کر کے آ رہا ہوں. چنانچہ وہ دریائے دجلہ کے اندر پہنچا, جیسے اس نے ڈبکی لگائی تو اب کیا دیکھتا اس کا حال بدل چکا ہے. پہلے وہ مرد تھا, اب لڑکی کی شکل و صورت میں ہو چکا ہے. نہ تو وہ گھاٹ ہے, نہ تو وہ پاک ہے, نہ تو وہ دریا ہے, نہ تو وہ حال ہے, نہ تو وہ کال ہے. نظروں کے سامنے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. گھوڑ سوار نے دریا کے اندر ایک لڑکی کو نہاتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا لڑکی تو دریا سے باہر نکل. لڑکی بولتی ہے میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے, پہلے چادر کو پھینکو تاکہ میں اپنے جسم کو چھپاؤں. اس شہزادے نے چادر کو پھینکا, اس نے جسم کو چھپایا اور اس کو گھوڑے پر بٹھایا, محل کے اندر لے گیا. اس نے شادی کی, بچے پیدا ہوئے. کچھ دنوں کے بعد میں لڑکی کو پھر دریا کا خیال آ جاتا ہے, دریا کے اندر پہنچتی ہے. جب اس نے ڈبکی لگائی تو کیا دیکھتی ہے, اب پھر لڑکی سے لڑکا ہو چکا ہے. اب وہی دریا ہے, اب وہی گھاٹ ہے, اب وہی پاٹ ہے, اب وہی حال ہے, اب وہی پال ہے. اس کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے, گھر کی طرف آگے بڑھا تو کیا دیکھتا اس کی بیوی چرخا چلا رہی ہے, نظروں کے سامنے زندہ مچھلی تڑپ رہی ہے. اپنی بیگم سے کہا میری بیگم ابھی تک تم نے مچھلی کو تیار نہیں کی. اس نے وہ کہتی ہے لگتا ہے کیا بات ہے, راستے سے لوٹ کر کیا رہے ہو. یہودی نے کہا نہیں میری بیگم, میں مرد سے عورت بن چکا ہوں, شادی کر چکا ہوں, بچے دے چکا ہوں, محل میں رہ چکا ہوں. عورت بولتی آپ پاگل تو نہیں ہو گئے. اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوا ہوں. ارے چلو اٹھو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں. چنانچہ غوث پاک کے پاس جب پہنچا تو 80,000 کا مجمع لگا ہوا ہے. میرے غوث مصطفیٰ کا معراج بیان کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو نبی کے معراج کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ ہو تو آج اس یہودی سے سمجھ لے. یہودی نے کہا حضور معراج کا واقعہ بعد میں سمجھائیے گا, ہم نے مان لیا ہے کہ جب بغداد کے غوث پاک کی طاقت ہے تو مدینے کے رسول پاک کی طاقت حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور ہدایت کا اعتراف جناتے جا رہے ہیں. اس نے اسلام کو قبول کیا ہے, شان اسلام کا قائل ہو چکا ہے, نبی پاک کا شہدائی بن چکا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے بیٹے حضرت غوث اعظم کے غلامی میں آ چکا ہے. غوث اعظم وہاں بیٹھے بیٹھے دعا فرما دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام ولایت پر فائز المنام فرما دیا کرتا ہے. لیکن اے نبی کے دیوانوں, جو صراط مستقیم پر چلا کرتا ہے وہ کبھی کسی چیز پر ناز نہیں کیا کرتا ہے. اس کے پاس علم ہوتی ہے تو علم پر ناز نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس دولت ہوتی ہے تو دولت پر ناز نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس شہرت ہوتی ہے تو شہرت پر ناز نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس حکومت ہوتی ہے تو حکومت پر ناز نہیں ہوتا ہے. اور غوث کی تعریف کو پڑھو. میرے غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے نظروں کے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا نور کی شکل میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہا اے بیٹا عبدالقادر, اور یہ کہا کہ اے عبدالقادر آج سے تیرے اوپر 5 وقت کی نماز معاف. اللہ اکبر. کیا کہا بادل کے ٹکڑے نے کہ اے عبدالقادر آج کے تیرے اوپر 5 وقت کی نماز معاف. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ اے عبدالقادر کیسے یہ نماز تیرے اوپر معاف ہو سکتی ہے, جو نماز رسول پر معاف نہیں, جو نماز ابو بکر پر معاف نہیں, جو نماز عمر فاروق پر معاف نہیں, جو نماز عثمان ابن عفان پر معاف نہیں, جو نماز علی ابن ابی طالب پر معاف نہیں, جو نماز کربلا کی دھرتی پر پیاسے حسین پر معاف نہیں, وہ نماز تجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے. اتنا سوچنا ہوتا ہے. آپ لاہور پڑھتے ہیں, لاہور پڑھنے کے بعد میں وہ بادل جو نور کی شکل میں آیا تھا فوراً دھواں ہو جاتا ہے
اور بادل کے اندر سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ میرے غوث جواب دیتے ہیں کہ اے نادان شیطان، اب بھی تم اس کو دھوکہ دینا جا رہا ہے، مجھ کو میرے علم نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اگر ایسی آواز کہیں آ جائے تو ہم لوگ رات ہی میں بہترین طور پر دروازے کو بند کر کے سو جائیں گے اور کہیں گے کہ غیب سے آواز آ گئی ہے کہ تمہارے اوپر نماز معاف ہو چکی ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ بڑے بڑے جھوٹی جھاٹا رکھ کر کے بڑے بڑے بابا بن کر کے پھرتے ہوئے چل رہے ہیں اور شیطان کی آواز میں آ کر کے نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، روزے کو چھوڑے ہوئے ہیں، تقویٰ طہارت کو چھوڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ میں کہتا ہوں نادانو، میرے غوث سے زیادہ شریعت اور طریقت کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب غوث اعظم پر نماز معاف نہیں ہے تو آج کے جھوٹی جھوٹا والوں پر، کلی چلا والوں پر کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اے دیوانو، غوث کی محبت میں نیاز بھی کرو، غوث کی محبت میں نماز بھی پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اور اگر ایسا ہو جائے گا تو صراط مستقیم پر چلنے کا سچے مصداق آپ بھی بن جاؤ گے، آپ بھی صراط مستقیم پر چلتے رہو گے، آپ بھی صراط مستقیم پر اٹھتے رہو گے، آپ بھی صراط مستقیم پر بیٹھتے رہو گے۔ اور دیکھتے ہیں غوث اعظم کی شان کو، دیکھتے ہیں غوث اعظم کے حالات زندگی کو، دیکھتے ہیں میرے غوث، آپ کے غوث، ہر نوجوانوں کے غوث ایسے انداز سے چل رہے ہیں کہ آج ان کی بارگاہ میں جب فاتحہ لگایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فاتحہ کا لگانا بدعت ہے، لیکن دیوانو یہ فاتحہ بدعت نہیں، یہ فاتحہ تو ہم سب کے آقا کی پیاری سنت ہے۔ مصطفیٰ بھی فاتحہ پڑھا کرتے تھے، شہدائے احد کی قبر پر پہنچ کر ہم سب کے آقا نے فاتحہ پڑھا ہے۔ بدر کے شہیدوں کے لیے مصطفیٰ نے مغفرت کی دعا بھی فرمائی ہے، درجات کی بلندی کی دعا بھی فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ فاتحہ پڑھنا مصطفیٰ کی پیاری سنت سے ثابت ہے۔ اور آج ہم جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن ان نادانوں کو کیا معلوم کہ میرا آقا اللہ ہمارا اور آپ کا پروردگار خالق لیل و نہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ابتدا ہی سورہ فاتحہ سے کر دی ہے، اور سورہ فاتحہ سے ابتدا ہو چکی ہے، گویا کہ قرآن کی ابتدا ہی فاتحہ سے ہو چکی ہے۔ اب فاتحہ پڑھنے والا فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الشہادہ، اللہ تعالیٰ سارے علوم کو جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حالات سے آگاہ۔ معبود کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، معبود کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو لوگ فاتحہ سے چڑھیں گے، فاتحہ سے بلکیں گے، فاتحہ سے چڑھیں گے، تو ایسے لوگوں کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر اپنے حبیب کے زبان فیض ترجمان سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دے دیا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ لوگوں جب تم نماز پڑھو تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہو۔ 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں سے کوئی بھی پڑھو، آپ کا کام چل جائے گا، مگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہی پڑھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے حکم دے دیا ہے۔ گویا کہ نماز کے اندر بھی فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اور دھوم دھام سے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایک فاتحہ سے انکار کیا تھا تو معبود نے کہا کہ اے بندو، اگر تم کو فاتحہ سے چڑھے تو ہم تم کو فاتحہ پڑھا کر کے ہی رہیں گے۔ ظہر میں تم سے، فجر میں تم سے 4 فاتحہ پڑھائیں گے، ظہر میں 12 فاتحہ پڑھائیں گے، عصر میں 8 فاتحہ پڑھائیں گے، اور مغرب میں 7 فاتحہ پڑھائیں گے، عشاء میں 17 فاتحہ پڑھائیں گے۔ اے نادان، تو ایک فاتحہ سے انکار کرتا ہے، روزانہ ہم تجھ سے 48 مرتبہ فاتحہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، مفتی ثاقب القادری صاحب زندہ باد۔ حضرات، لوگوں کا اعتراض ہے کہ ہم جلسہ جلوس کریں، فاتحہ درود کریں، تو لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اپنے ادے پور کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا ایک نوجوان جو کویت کے اندر گیا، 6 سال تک اس نے کویت کے اندر نوکری کی اور آنے کے بعد میں گھر آیا، کچھ دنوں کے اندر قیام کیا۔ ایک دن اس کے دادا کی برسی آتی ہے، ماں نے کہا بیٹا آج دادا کی برسی ہے، قبرستان چلا جا، فاتحہ پڑھ لے۔ تو اس نے کہا ماں فاتحہ تو پڑھنا بدعت۔ ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قبرستان نہیں جا رہا ہے تو فلاں بزرگ کے مزار پر چلا جا، وہاں فاتحہ پڑھ لے، مزار پہ چلا جا بیٹا۔ وہ بولتا ہے ماں مزارات اولیاء پر جانا بھی بدعت ہے۔ چنانچہ اس کے ماں اور باپ نے میرے پاس فون کیا، ہم نے کہا ایسے نوجوان کو بلایا جائے کہ شہر ادے پور کے اندر ایسا انسان کیسے پیدا ہو گیا ہے۔ جب اس کو بلایا گیا ہم نے کہا بھائی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور کے دور میں نہ رہی ہو، بعد میں ہوئی ہو۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے کہنے کے مطابق بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور کے دور میں نہ ہو، بعد میں ہوئی ہو، تو اس کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو حضور کی حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک، ہم نے آپ کی بات کو مان لی ہے کہ جو حضور کے
دور میں نہ ہو، بعد میں ہوئی ہو وہ گمراہی ہے۔ تو انسان تو بتا دے کیا تو حضور کے دور میں تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ ہم نے کہا انسان یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں اپنے گھر سے آیا۔ کیسے آئے؟ گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے یا پیدل چل کر کے آئے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں گھوڑے پر بیٹھ کر کے نہیں آیا، پیدل چل کر کے نہیں آیا، بلکہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا یہ موٹر سائیکل کیا حضور کے دور میں تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہاں کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کویت کے اندر کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہاں سے کیسے آئے؟ اس نے کہا پلین سے آیا، طیارے کے ذریعے سے آیا، اور اس کے ساتھ اپنے گمراہی ہے۔ پھر ہم نے کہا تیرے جیب کے اندر جو ہندوستان کی کرنسی نوٹ رکھی ہوئی ہے کیا یہ بھی حضور کے دور میں تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ اے انسان تو نے 3 منزلہ مکان بنا رکھا ہے، کیا یہ مکان حضور کے دور میں تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ وہ اپنے سر کو نیچے جھکاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، چند لمحے کے بعد میں اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد میں بولتا ہے بھلا ہو میرے ماں باپ کا کہ انہوں نے ایک عالم دین سے ملاقات کروا دی ہے۔ میں کویت کی سرزمین پر چلی چلا والوں کے چکر میں پھنس گیا تھا جنہوں نے ہمیں غلط تعلیم دی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا غلام نبی بن کر کے جیوں گا، مروں گا تو اپنے جیوا کو غلام نبی بنا کر کے مروں گا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگ یہ بدعتی بدعت کہنے والے یہ کہتے رہے مگر آپ عشق والے ہو، آپ محبت والے ہو، آپ پیار والے ہو، اپنے آقا سے محبت کرتے رہو، غوث سے محبت کرتے رہو، خواجہ سے محبت کرتے رہو، چاہنے والوں سے محبت کرتے رہو، اللہ والوں سے محبت کرتے رہو۔ ہم یہاں غوث کا نعرہ لگاتے ہیں تب بھی ان لوگوں کا چہرہ بگڑ جایا کرتا ہے، لیکن بمبئی کے محمد علی روڈ کے اوپر ایک دیوبندی کو لوگوں نے گرتے ہوئے دیکھا، جب اس کو چوٹ لگی تو آواز دیتا ہے ارے میرے باپ رے باپ۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا چوٹ لگ گئی ہے۔ تو ایک سنی مسلمان آگے بڑھ کر کے بولتا ہے نادان جب تجھ کو چوٹ لگتی ہے تو اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، اور ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو ہم غوث پاک کو آواز دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم رسول پاک کو آواز دیا کرتے ہیں، ہم خواجہ پاک کو آواز دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم آواز دیتے ہیں تو ان کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جایا کرتا ہے، وہ بھی غیر کو پکارتے ہیں، ہم بھی غیر کو پکارتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ دنیا دار کو پکارتے ہیں، محمد مختار کو پکارتے سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اللہ والوں کو پکارا کرتے ہیں، وہ دنیا والوں کو پکارا کرتے ہیں۔ علامہ عادل صاحب تشریف فرما ہے جو اس جلسے کے نقیب اور بانی ہیں، بڑی محنتوں کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو ساتھ ملے کر کے انہوں نے جشن غوث اعظم کا اہتمام کیا ہے، بڑے لائق مبارکباد ہیں، بڑی ہوشیاری سے انہوں نے کام کیا تھا۔ 16 کی رات کا فیض بھی انہوں نے لے لیا ہے، 17 کی رات کا فیض بھی انہوں نے لیا ہے۔ میرے معبود کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اے جوانوں ایک رات بیٹھے ہو مگر معبود آپ کو ڈبل ڈبل فیض دے رہا ہے، 16 کا بھی فیض دے رہا ہے، 17 کا بھی فیض دے رہا ہے۔ معبود کتنا بڑا کارساز ہے، اپنے بندوں پر غوث کے صدقے میں کتنی عنایت فرما دی ہے معبود نے کہ میرے بندوں تم ایک رات جلسہ کر رہے ہو مگر تمہاری محبت میں ہم تمہیں 2 رات کا ثواب دے رہے ہیں، ہم تمہیں 3 رات کا ثواب دے رہے ہیں۔ اور سنو یہ بات یہی تک محدود نہیں ہوا ہے، آج دنیا کے اندر جب کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، آج دنیا کے اندر جب کہیں بھی فتنہ فساد ہوتا ہے تو دنیا ٹوپی اور داڑھی کو دیکھا کرتی ہے۔ ایسے کچھ لوگ دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہیں جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے ہو چاہے وہ پاکستان کے ہو، کہیں کے بھی رہنے والے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ اللہ والوں سے نہیں ہے تو انہوں نے ظلم و ستم کو ڈھایا ہے تو بالکل وہ دہشت گرد ہے۔ دنیا ان کے بم کو دیکھنے کے بعد میں، ان کے میزائل کو دیکھنے کے بعد میں سب کو آتنکوادی سے تصور کیا کرتی ہے، لیکن غوث کا دیوانہ آتنکواد نہیں ہوتا ہے، خواجہ کا دیوانہ آتنکواد نہیں ہوتا ہے، احمد رضا کا دیوانہ آتنکواد نہیں ہوتا ہے۔ دنیا تو بم دیکھتی ہے مگر غوث کے دیوانے نہ بندوق گولی نہ بم دیکھتے ہیں، ہم تو غوث و خواجہ رضا کا کرم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، مسلک کے اعلی حضرات زندہ باد، مختوم صاحب سمنانی زندہ باد، نعرے تکبیر۔ اللہ اکبر۔ رات ہم تو کرم کے بھوکے ہیں، ہم تو کرم کے طالب ہیں، ہم تو کرم کو تلاش رہے ہیں۔ میرے غوث نے کرم کر دیا ہے، میرے غوث نے کرم کیا تھا ایک بیوی ہوئی برات کے اوپر، کیسے کرم کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر و تفریح کی غرض سے ایک دریا کے کنارے پہنچے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ عورت رو رہی ہے۔ آپ نے کہا ماں کب سے رو رہی ہو؟ اس نے کہا بابو چلے جاؤ یہاں سے۔ بہت سارے لوگ آئے حال پوچھ کر کے چلے گئے مگر اسے کیا معلوم کہ یہ تو پیرانے پیر روشن ضمیر ہے، غوث اعظم دستگیر ہے، یہ تو ایسے ہیں کہ مردے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، ڈوبی کشتی کو پار لگا دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ اپنے راستے کو لے لو مگر غوث نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کا مظہر اعظم بنا کر کے بھیجا
ہے, ہم کرم کر دیں گے, تمہاری بات پوری ہو جائے گی. اس نے کہا اے عبد القادر بیٹے, بات یہ ہے کہ 12 سال پہلے ہم نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا, اپنے رشتہ داروں کو تیار کیا تھا, دریا کے اس پار سب لوگ گئے تھے اور دلہا بھی گیا تھا اور دلہن کو لے کر کے سب واپس آ رہے تھے. اس دریا کے اندر میرا بیٹا بھی ڈوبا, میری بہو بھی ڈوبی, میرے رشتہ دار بھی ڈوبے. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کیا ایسا ہوا, کتنی مدت ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا 12 سال کی مدت ہو گئی ہے. روزانہ میں یہاں آ کر کے روتی ہوں اور اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا لیا کرتی ہوں تاکہ میرے دل کو تسلی آ جائے. میرے غوث کی آنکھیں بھر آتی ہیں. غوث اعظم دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے آواز دیتے ہیں, اے ڈوبے ہوئے باراتی نکل آؤ. اتنا کہنا ہوتا ہے, 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکل آتی ہے, دلہا بھی چلا رہا ہے, دلہن بھی چلی آ رہی ہے, باراتی بھی چلے آ رہے ہیں, گھراتی بھی چلے آ رہے ہیں, سارے لوگ آتے ہیں. میرے غوث نے اس دلہے کو سچے ہاتھ کا رکھا ہے اور صراط مستقیم پر کھڑے کر کے کہا, اب آج سے تم دریائے دلہا ہو گئے ہو. وہ دریائے دلہا جو عراق کی سرزمین پر گنتی 12 ڈوبی تھی, اس قافلے کو لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں اور آپ کا نورانی مزار آج بھی گلاب کی سرزمین پر بن جایا کرتا ہے, جس کو ہر دوسرا اور مسلمان دریائے دلہا کے نام سے جانا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ دریائے دلہا وہی دریائے دلہا ہے جن کی بارات کو ہمارے غوث نے نکالا. سبحان اللہ, حق ہے. اور ایسا سچا راستہ آپ نے دکھا دیا ہے کہ دریائے دلہا خود بھی صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی میرے غوث ہیں, یہی ہمارے غوث ہیں. ان کی زندگی کے حال و قال کو دیکھو, جو صراط مستقیم پر صحیح طور پر چلا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہشوں کو پوری کرتا ہے. سبحان اللہ. اے غوث کے دیوانوں, آپ بھی سچے طور پر صراط مستقیم پر چلو. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عیسائی انسان پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں اس نے سب سے پہلے بازاروں کے اندر عام کر دیا کہ ہمارے عیسیٰ مسیح نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور مسلمانوں کے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے پاس آواز پہنچتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, نادان میرے نانا نے تو حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کیا ہے, مردہ پتھروں کے اندر جان ڈالی ہے, بہت ساری خصوصیات کو بیان کرتے ہیں مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, چل تو بھی قبرستان مجھ کو لے کر چل, میں نبی نہیں ہوں, آلے نبی ہوں, غلام نبی ہوں, فدائے نبی ہوں, شہدائی نبی ہوں, چل مجھ کو بھی قبرستان لے کر کے چل. چنانچہ قبرستان لے کر کے شیخ عبد القادر کو لے کر کے پہنچتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اس میت کی کیفیت میں بتا دوں؟ اس نے کہا ضرور بتا دو. آپ بولتے اس قبر کے اندر سونے والی لڑکی ہے جو 18 سال کی لڑکی ہے, 10 سال پہلے اس کی موت ہوئی ہے اور وہ لڑکی تیری بیٹی تھی. چنانچہ اس نے کہا ہاں حضور اس بات کو میں نے مان لیا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اب اس کے حال کو دیکھ لے. سرکار غوث اعظم بولتے قم باذن اللہ, اتنا کہنا ہوتا قبر پھٹتی ہے اور قبر کے اندر سے 18 سال کی حسینہ لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے. جب حسین لڑکی کے چہرے کو عیسائی باپ نے دیکھا تو بولتا ہے میری بیٹی مجھ کو پہچان, میں تیرا باپ ہوں باپ. چنانچہ جب بیٹی سے عیسائی نے کہا ہے تو بیٹی بولتی ہے میرے باپ, یہاں باپ کی نہیں چلتی ہے, یہاں تو غوث پاک کی چلا کرتی ہے. اور ایسا حال ہو جاتے ہیں. عیسائی نے کہا ہے بیٹی میں تجھ سے محبت و پیار کیا کرتا تھا, 10 سال سے تیرے چہرے کو نہیں دیکھا. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی کا جو غلام ہوا کرتا ہے مردے کو زندہ کر دیا کرتا ہے. ہم نے غوث کو سچا نبی کا غلام سمجھا تھا. ہم نے سوچا کہ تجھ کو زندہ کریں گے تو تیری موہنی شکل کو میں دیکھوں گا, مجھ کو سکون مل جائے گا. تو عیسائی کی بیٹی بولتی ہے میرے باپ آپ تو دنیا میں یہ سوچ رہے تھے اور میں قبر کے اندر یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی غوث کا ادھر سے گزر ہوگا, مجھ کو قبر سے اٹھائیں گے, اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیں گے اور دامن اسلام سے وابستہ کر جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پروقار میں جو بھی کوئی تمنا لے کر کے گیا ہے تو میرے غوث نے سب کی تمناؤں کو پوری کر دیا ہے. جس نے غوث اعظم کو منانے والوں سنو, ایک ایسی عورت غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے جس کے گود کے اندر 9 بچیاں پیدا ہو چکی ہے, بڑی لاچار مجبور ہے. شوہر نے اعلان کر دیا ہے اب اگر کوئی 10ویں بچی پیدا ہو گئی تو تجھ کو طلاق. آج کے دور میں لوگوں کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ عورتوں کی شکم سے اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے. مگر اے دیوانو یا عورتیں, یہ بچہ تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائی ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا تھا اگر کسی مسلمان کے گھر 3 بچی پیدا ہو جائے وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے, پرورش کرے, اس کی
شادی کر دے تو جنتی ہے. ایک صحابی کہتے میرے آقا اگر کسی کے گھر 2 ہی بچی ہو پیدا ہو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 کی تعلیم و تربیت کرے پرورش کرے شادی کر دے جنتی ہے. ایک صحابی کہتے میرے آقا اگر کسی کے گھر 1 ہی بچی پیدا ہو تو میرے آقا نے کہا کہ 1 کی پرورش کرے تعلیم و تربیت کا انتظام کرے شادی کر دے جنتی ہے. ایک صحابی کھڑے ہو کر کے روتے ہیں اے میرے آقا اگر کسی کے گھر بچی پیدا نہ ہو تو میرے آقا کہتے ہیں جس گھر کے اندر بچی رہتی ہو اس گھر والے سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بچیوں کی شان ہے. 9 بچیاں ایک عورت کے شکم سے پیدا ہو چکی ہے اور 10ویں مرتبہ حاملہ ہے. اس کے شوہر نے کہہ دیا اب اگر بچی پیدا ہو گئی تو تجھ کو طلاق. غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے. سرکار غوث اعظم نے کہا فکر مت کر اب تیرے گود میں آنے والا بچہ ہوگا. چنانچہ مدت پوری ہوتی ہے اور جب پیدائش کا لمحہ آتا ہے تو لوگوں نے کیا دیکھا اس بار بھی جو بچی اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے. وہ اس کی بارگاہ میں درد و کرب کی حالت میں کراہتے ہوئے پہنچتی ہے. حضور آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہوگا اور یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. میرے شوہر کو اطلاع ہوگی تو مجھ کو طلاق دے دے گا. چنانچہ غوث اعظم کو جلال آتا ہے اور جلال آنے کے بعد میں کہتے ہیں میں نے تو بچہ کہا تھا یہ بچی کیسے پیدا ہو گئی ہے. اس نے کہا ہاں حضور بچی ہی ہے. تو آپ کہتے فکر مت کر کلیجہ تیرے مقدر میں ایسی بات تھی. وہ بولتی نہیں حضور میرا شوہر مجھ کو طلاق دے دے گا. غوث اعظم کو جلال آتا ہے اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ارے فکر مت کر تو ایک بچے کو مانگ رہی تھی یا عبد القادر نے تیرے 9 بچیوں کو بچہ کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان گھر اللہ. پہنچتی تو اس نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیاں عنایت فرمائی تھی. بڑے صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا. بڑی خوبیوں کے آپ حامل تھے. آپ دیکھیے ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر خطیب شہیر عالم بے نظیر حضرت علامہ مولانا اسناد رضا سے جامع خطاب آپ نے فرمایا ہے. علامہ سلطان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شاعر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام نامی اس کے گرامی کو آپ جانتے پہچانتے ہیں. میں بھی ان کے ذاتوں کو پہچانتا ہوں لیکن میں کیا پہچان سکتا. یہ سارے لوگ اپنی جگہ پر بہترین دلیل بن کر کے تشریف آئے ہیں. یہ سب کے سب غوث کے نام لیوا ہیں. یہ لوگ امام ہیں اور جب امام غوث کا دیوانہ ہوتا ہے تو قوم کے مختلف بھی غوث کے دیوانے ہوا کرتے ہیں جن کی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, آپ لوگوں کو بٹھایا ہے, آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے. لیکن آج ہم غوث کے دیوانے غوث کے نام کے نعرے کو لگاتے ہیں تو کچھ لوگ چڑھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے تم غوث کو آواز دیتے ہو. کیا وہ بغداد میں شکل کر تمہاری آواز کو سنا کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک وہابی انسان اپنے گھر کے چھت کے قریب کھڑے ہو کر کے کہیں بہت لمبی چوڑی باتوں کو کر رہا تھا. سننے والے مسلمان نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں لمبی باتیں کر رہا ہوں. کہاں کر رہے ہو؟ میں امریکہ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا یہاں کھڑے ہو کر کے تم امریکہ بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ایک مشین ہے اور اس مشین کے ذریعے سے میں اس زمین پر کھڑے ہو کر کے امریکہ بھی بات کر لیتا ہوں, لندن بھی بات کر لیتا ہوں, چین و جاپان بات کر لیتا ہوں, دنیا کے کسی خطے میں بات کر لیا کرتا ہوں. تو سنی مسلمان نے کہا نادان ہم غوث کو پکارتے ہیں, ہم خواجہ کو پکارتے ہیں, ہم احمد رضا کو پکارتے ہیں, ہم مخدوم سمنا کو پکارتے ہیں, ہم شاہ مینا کو پکارتے ہیں, ہم حاجی علی کو پکارتے ہیں, ہم مدینے کے تاجدار کو پکارتے ہیں, ہم کربلا کے دولہا کو پکارتے ہیں. تو تو کچھ کیوں چڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو ہمارے پاس مشین ہے, ہم اس مشین کے ذریعے سے اپنی پکار وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جس کے پاس دوسری مشین ہے. تو سنی مسلمان نے کہا نادان تیرے پاس بھی مشین ہے تو ہمارے پاس بھی مشین ہے. اس نے کہا تمہارے پاس کیا مشین ہے؟ تو سنی مسلمان نے کہا تیرے پاس کون سی مشین ہے؟ تو اس نے کہا میرے ہاتھ کے اندر ایک مشین ہے جس کو دنیا نوکیا کہا کرتی ہے. تو سنی مسلمان نے کہا ہاں ہمارے ہاتھ میں بھی ایک مشین ہے جس کو دنیا غوثیہ کہا کرتی ہے. غوثیہ کے ذریعے سے بات کیا کرتا ہے, ہم غوثیہ کے ذریعے سے بات کیا کرتے ہیں. وہابی نے کہا ہمارے مشین کے اندر بیٹری ہے. اور تو سنی مسلمان نے کہا تیرے مشین کے اندر بیٹری ہے تو ہمارے بھی سینے کے اندر بیٹری ہے. تیرے مشین کے اندر دنیا کی بیٹری ہے اور ہمارے سینے کے اندر عشق نبی کی بیٹری ہے. اس نے کہا ہمارے موبائل کے اندر اس کے اندر سم ہے جس کو MTS کے نام سے جانا جاتا ہے. تو سنی مسلمان نے کہا ہاں ہمارے اس موبائل کے اندر بھی سم ہے جس کو TTS کے نام سے جانا جاتا ہے. اس نے کہا اس موبائل کے لیے ٹاور کا ہونا ضروری ہے. جب نیٹ ورک نہیں ہوگا تو کام نہ ہوگا, ٹاور نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. ہمارے لیے تو طرح طرح کے کھمبے ہیں, طرح طرح کے ٹاور ہیں. تو سنی مسلمان نے کہا نادان تیرے لیے کہاں ٹاور ہے؟ اس نے کہا یہ کھمبا لگا ہوا یہ ٹاور ہے, فلاں شہر میں کھمبا لگا یہ ٹاور ہے. تو سنی مسلمان جھوم کر کے بولتا ہے نادان
قرآن تیرے لیے یہ ٹاور ہے، اور اولیاء اللہ کا آستانہ ہمارے لیے ٹاور ہے، خواجہ کا آستانہ ہمارے لیے ٹاور ہے، احمد رضا کا آستانہ ہمارے لیے ٹاور ہے، مخدوم سمرا کا آستانہ ہمارے لیے ٹاور ہے، شاہ میرا کا آستانہ ہمارے لیے ٹاور ہے۔ یہ ٹاور ایسے ٹاور ہے، کبھی ان کا نیٹ ورک غائب نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ہم رات میں ہوتے ہیں تب بھی بات ہوتی ہے، ہم دن میں ہوتے ہیں تب بھی بات ہوتی ہے، ہم صبح کو ہوتے ہیں تب بھی بات ہوتی ہے، ہم شام کو ہوتے ہیں تب بھی بات ہوتی ہے، اور ایسی بات ہوتی ہے کہ تصور ہی تصور میں کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے لوگوں صراط مستقیم پر چلو اور چلنے کی کوشش کرتے رہو، آخرت کی تیاری کرتے رہو، آخرت کے لیے کچھ سامنے آخرت تیار کر لو۔ یہ دنیا بڑی فانی دنیا ہے، میدان محشر کے دن 50,000 کا ایک دن ہوگا، اگر اس کو جوڑا جائے تو ہماری زندگی اگر 100 برس کی ہے، اگر ہماری زندگی 100 برس کی ہے اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں 50,000 کے دن کے برابر، تو ہماری زندگی صرف 2.5 منٹ کی ہو جایا کرتی ہے۔ ہم 2.5 منٹ کے لیے نہ جانے کیسے کیسے حربے استعمال کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، برائی ہم کرتے ہیں، لہو لعب ہم کرتے ہیں، نوجوان شراب کی بوتل کو اپنے ہوٹ کے قریب کر رہا ہے، کیرم بورڈ کو کھیل رہا ہے، جوؤ کے پتوں کو ہاتھ میں لے رہا ہے، عیاشوں کے اڈوں کے قریب جا رہا ہے۔ اے لوگوں، یہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا طریقہ ایسا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ اس کی زندگی 2.5 منٹ کی زندگی ہو یا 250 منٹ کی زندگی ہو، وہ ہر وقت جو بھی کام کرتا ہے اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ رسول پاک کی محبت کے لیے کرتا ہے، اولیاء اللہ کی محبت کے لیے کرتا ہے۔ اٹھتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں، بیٹھتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں، چلتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں، سوتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں، اٹھتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں، جو بھی کام ہوتا ہے اس کا تو محبت رسول میں ہوا کرتا ہے، اور دل میں محبت رسول کے چراغ کو ایسا جلا لیا کرتا ہے کہ اس کا دل یہاں نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا دل تو مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ یاد نبی کو اس طرح جلا لیا کرتا ہے کہ پھر شاعر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، اور جب ایسے حال بن جائے تو عاشقوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور حالات جب کسی کے ایسے ہو جائے تو کسی اور کو نہیں بلکہ عاشق رسول کو دیکھو، نائب رسول کو دیکھو، مجدد اعظم کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کو دیکھو۔ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، جسم بھی موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہے، پیر بھی موجود ہے، سینہ بھی موجود ہے، آنکھیں بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، مگر دل ان کا موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ لوگوں نے آپ کے دل کو تلاشنا شروع کیا، دیکھا دنیا کے خطے کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، اوپر کو دیکھا، نیچے کو دیکھا، دائیں کو دیکھا، بائیں کو دیکھا، لوگوں نے آپ کے دل کو تلاشنا شروع کیا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے دل کو کہاں پایا؟ اس کو خود بولتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اعلیٰ حضرت کا دل وہاں کیا کر رہا تھا؟ خود بولتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ سبحان اللہ، دل ہو تو ایسا دل ہو، دل ہو تو اس دل کے اندر کسی دنیا دار کی محبت نہیں، نائب پروردگار کی محبت ہونی چاہیے، سبحان اللہ، عاشق احمد مختار کی محبت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی صراط مستقیم کا کما حق ہو آپ کو روشنی ملتی رہے گی۔ آپ 2.5 منٹ کی زندگی کے لیے جو میدان محشر کے دن کے تعلق سے جوڑ کر کے نکالا گیا ہے اس کے لیے طرح طرح کے جتن کیا کرتے ہو، لیکن جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی بھی آپ تیاری کرو، وہاں کے لیے آپ کوشش کرتے رہو، وہاں کے لیے اپنے سلسلے کلام کو جاری کرتے رہو، اپنے لب کو کھولتے رہو، اپنے قدم کو بڑھاتے رہو، اپنے ہاتھ کو اٹھاتے رہو، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، چھوٹے کو بھی مرنا ہے، بڑے کو بھی مرنا ہے، ہندو کو بھی مرنا ہے، سکھ کو بھی مرنا ہے، پارسائی کو بھی مرنا ہے، مسلم کو بھی مرنا ہے، غیر مسلم کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور دیوانوں جب یہ جانتے ہیں کہ سب کو مرنا ہے تو مرنے سے پہلے ایسے حال بنا لو کہ جب قبر میں پہنچو تو دنیا دار نہیں بلکہ احمد مختار یہ کہہ دے، آنے دو
یہ تو میرا دیوانہ ہے، یہ تو میرا مستانہ ہے، یہ تو میرا پروانہ ہے، اور حال ایسے ہو جائے کہ جو حال شہزادے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت سیدی مفتی اعظمی ہند فرمایا تھا کہ انہوں نے ان سے کسی نے کہا اے مصطفیٰ رضا، زمین کے اوپر نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے، زمین کے اوپر نبی سے اس کا دعویٰ ہے، کیا قبر میں بھی یہی کرو گے؟ تو بولتے ہاں ہاں، وہاں بھی میں مصطفیٰ سے محبت کروں گا، وہاں بھی میں اپنے آقا سے پیار کروں گا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کیسے کرو گے؟ تو کہتے میرے آقا نظروں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا حال تو یہ ہوگا کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں یا نبی اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، ایسے حال ہو جائے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے نے تو ایسا سوچ لیا ہے، تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں میرے قبر میں جب میرا آقا تشریف لائیں گے تو اس وقت میں تو میں تصورات میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب اٹھو اور اٹھنے کے لیے آخرت کی تیاری کرو، عشق رسول کی تیاری کرو، محبت غوث کی تیاری کرو، اور اے نوجوانوں جنہوں نے اس جشن غوث اعظم کو محبت و پیار کے ساتھ سجایا ہے اور جاگ کر کے اپنی قسمت کو جگایا ہے، جو رات کے جلسے کو کر کے انہوں نے بڑی بلندیاں حاصل کی ہے، تو اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے نمازیوں، اے حاجیوں، اے یہاں کے بیٹھنے والے مسلمانوں، ماں اور بہنوں، آپ سب جاگ چکے ہو تو جاگتے رہنا، کیونکہ جب قوم کا مسلمان جاگتا ہے، جب بستی سے شیطان بھاگتا ہے، اور جب کوئی سوتا ہے تو اپنے اعمال کو کھوتا ہے۔ اب سونے کی ضرورت نہیں ہے، اب محبت رسول کے چراغ میں جاگنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان آؤ جاگو، بہت خوب، اور جاگنے کے لیے مسجد کے لیے آگے بڑھو، بے شک مدرسے کے لیے آگے بڑھو، بے شک، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو۔ رات میں دنیا سو جائے تو رات کی تاریکی میں اٹھو، اپنے کپڑے کو بچھا دو، رب کو منانے کے لیے آنکھوں سے عزم ہدایت پھیلا، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پھیلا، کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پھیلا، سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پھیلا، سلام مصطفیٰ جان رحمت، مجھ سے خدمت کے قدوسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدوسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار، یا کریم و یا ستار، یا رحیم و یا جبار۔ اے اللہ تیرے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں نے
عقیدت و محبت کے ساتھ جشن غوث اعظم کا اہتمام کیا. اے مولا سب کے جذبے کو قبول فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے روزگار ان کو صاحب روزگار بنا. اے مولا سب کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما. اے مولا سب کے اندر علم و عمل کی دولتیں دے دے مولا. اے مولا سب کو اپنے رسول کی محبت میں تڑپنے کا جذبہ دے دے. اے مولا اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ جن بھی حضرات نے اس جشن مکرم میں شرکت کی مولا سب کی شرکت کو قبول فرما. جو بھی حضرات اس محلے کے یا اس بستی کے ہیں سب کی خواہشوں کو پوری فرما. جو لوگ باہر دور دراز سے غوث اعظم کی محبت میں کئی کلومیٹر کا سفر کیا ہے مولا سب کے ہر قدم پر نیکیاں عطا فرما، سب کی خواہشوں کو پوری فرما دے. اے مولا سب کے دلوں کے راز کو تو جانتا ہے مولا، سب کی تمناؤں کے مطابق ان کی خواہشوں کو پوری فرما دے، ان کی آرزوؤں کو پوری فرما دے. اے مولا نوجوانوں، حاجیوں، نمازیوں، بزرگوں اور تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں ماؤں کی خواہشوں کو پوری فرما دے. اے مولا ہم سب لوگوں کو اولیاء اللہ کے مشن پہ چلنے کی توفیق دے دے، غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال کرنے کی توفیق دے دے. اے مولا ہمارے زبانوں کے اندر ایسی تاثیر نہیں، ہمارے باتوں کے اندر ایسی تاثیر نہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر ایسی تاثیر نہیں. اے مولا جب تو نے ہاتھ اٹھانے کا موقع دے دیا ہے تو اے مولا ہم لوگوں کی قسمتوں کو بلند و بالا کر دے، ہم لوگوں کی خواہشوں کو بلند و بالا کر دے. اے مولا جب تو نے ہم سب کو زبان کھولنے کی توفیق دے دی تو اے مولا رحمت کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، عظمت کے دروازے کھول دے، شوکت کے دروازے کھول دے، ملن اور محبت کے دروازے کھول دے، رسول پاک کی محبت کے حسین دروازے کھول دے. اے مولا ہم لوگوں کو اسی جذبے اور محبت کے ساتھ رسول پاک کے دیار پاک کی حاضری کی توفیق دے دے، گنبد خضرا کو دیکھنے کی توفیق دے دے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کی توفیق دے دے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن. یا غوث العظم دستگیر امداد کن ازرنج و غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن. یا غوث العظم دستگیر امداد کن ازرنج و غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن. یا غوث العظم دستگیر. اے مولا تمامی سلاسل کے بزرگوں کو اس کا ثواب دے دے اور غوث اعظم کو فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقه كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں. آج سے چند روز پہلے آپ نے سنا تھا کہ جو جاور کی سرزمین پر ایک عظیم الشان